مریم کو اللہ نے دوسری بیٹی دی تو ان کے بہتر مستقبل کے لیے شہزاد دبئی چلا گیا۔ کچھ ماہ گزرے تو ساس نے مریم کی بچیوں کو بیچ دیا اور شور ڈال دیا کہ بچیاں اغوا ہو گئیں۔ مریم پاگلوں کی طرح بچیوں کو سڑک پر تلاش کرتے کرتے پاگل ہو گئی۔ ساس نے بیٹے کو فون پر کہہ دیا کہ تمہاری بیوی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ 5 سال گزر گئے تو ساس بیٹے کی دوسری شادی کر کے بہو کو گھر لا رہی تھی کہ اچانک گاڑی سے ایک فقیرنی ٹکرائی تو شہزاد کا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ گاڑی کے سامنے تو اس کے سامنے نکاح خواں بیٹھا بار بار پوچھ رہا تھا کہ کیا یہ نکاح آپ کو قبول ہے؟ شہزاد نے ایک نظر اس نکاح خواں پر ڈالی اور دوسری اپنی ماں پر، جس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شہزاد اس شادی پر بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ وہ تو شاید کسی اور دنیا میں ہی گم ہونے لگا تھا۔ پہلی شادی کا منظر آنکھوں میں آتی ہی مریم کا حسین چہرہ آنکھوں کے سامنے گزرا تو دل سے ایک ٹھنڈی آہ نکلی تھی۔ آج سے 10 سال پہلے کا منظر اسے یاد آنے لگا، جب وہ یوں ہی دلہا بن کر اپنی ماں کی پسند کی ہوئی لڑکی کو اپنا محرم بنا کر بیوی کے روپ میں قبول کر رہا تھا۔ کتنا حسین وقت تھا وہ، مگر ایک پل میں اس کی زندگی اجڑ گئی تھی۔ مریم کے لیے اس پل شہزاد کے دل میں شدید نفرت آنے لگی۔ شہزاد کے دل میں کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح، مگر مریم کے لیے آئی محبت پر اب نفرت کی دھول چڑھنے لگی تھی۔ کتنا چاہا تھا اس نے مریم کو، اس کی محبت اور چاہت میں کہاں کمی رہ گئی تھی؟ جو مریم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، اس کی اتنی محبت اور اپنائیت کا اس نے یہ صلہ دیا تھا اس کی دل عزیز بیوی نے کہ اس عورت پر اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ ایک بار پھر مولوی صاحب نے شہزاد سے پوچھا کہ کیا مہوش اسے نکاح میں قبول ہے؟ شہزاد فوراً ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اس پل اس کے ساتھ بیٹھی امی نے شہزاد کا بازو بھینچا تھا۔ اس وقت بھی فیصلہ امی کا تھا، اور آج 10 سال بعد بھی امی کی مرضی کے آگے وہ مجبور تھا۔ مہمانوں میں عجیب سی چہمکوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ وہ فوراً خیالوں کی دنیا سے باہر نکلا اور دل پر پتھر رکھ کر حجاب و قبول کرنے لگا۔ 3 بار قبول کرتی ہی محفل میں مبارکباد کا شور بلند ہوا تھا۔ شہزاد کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے تھے۔ کچھ دیر بعد رخصتی ہوئی اور وہ اپنی نئی نویلی دلہن مہوش کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر گھر لے جانے لگا۔ وہ دل ہی دل میں یہ طے کر چکا تھا کہ اپنی آنے والی نئی زندگی میں ماضی کی کوئی بھی یاد شامل نہیں کرے گا، مگر شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ گاڑی ابھی راستے ہی میں تھی کہ اچانک ایک فقیرنی آ کر ان کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ ڈرائیور نے اگر بروقت بریک نہ لگائی ہوتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ شہزاد اور مہوش نے بیک وقت سامنے شیشے سے باہر کا منظر دیکھا۔ دل اس پل بری طرح دھڑکا تھا۔ شہزاد گاڑی سے نیچے اترا اور اس فقیرنی کو ڈانٹنے لگا، مگر اس کی آواز سن کر فقیرنی نے جھٹ سے شہزاد کی جانب دیکھا۔ اس کا چہرہ واضح ہوا تو چند لمحے لگے تھے اسے پہچاننے میں۔ شہزاد کا چہرہ زرد پڑا تھا، کیونکہ وہ تو اس کی نرس جب دروازہ کھول کر باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں بچہ تھا، جو اس نے مسکراتے ہوئے شہزاد کی جانب بڑھا کر کہا کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی سے نوازا ہے۔ شہزاد نے مسکرا کر اپنی بچی کو سینے سے لگا کر چوم دیا، مگر اگلی لمحے دل کو کئی اندیشوں نے گھیر لیا تھا۔ اگر امی کو پتہ چلا کہ ایک بار پھر میرے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو نہ جانے اس بار وہ کیسا رد عمل ظاہر کریں گی۔ انہوں نے تو ابھی تک کومل کو بھی قبول نہیں کیا تھا۔ اتنا سوچنا تھا کہ شہزاد پریشان ہو گیا۔ اسے بے ساختہ 2 سال پہلے کا منظر یاد آنے لگا، جب وہ اپنی ماں اور مریم کو لے کر اسپتال آیا تھا۔ وہ اس دن بہت خوش تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور مریم کو چاند سی بیٹی سے نوازا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو گود میں لے کر پیشانی پر لب رکھ دیے۔ وہ بالکل اپنی ماں پر گئی تھی۔ اس کا گال چوم کر شہزاد نے اس کا نام کومل شہزاد رکھ دیا تھا۔ ننھی سی گڑیا کو دیکھ کر شہزاد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کیں اور پھر ساتھ کھڑی امی کی جانب اپنی بچی کو بڑھایا اور خوشی سے روتے ہوئے بولا کہ دیکھیں امی، خدا نے مجھے بیٹی سے نوازا ہے، کتنی پیاری ہے نا، یہ بالکل اپنی ماما پر گئی ہے، وہی آنکھیں اور وہی نقوش۔ شہزاد کی خوشی دیکھ کر امی نہ چاہتے ہوئے بھی آگے بڑھی اور اپنی پوتی کو دور سے دیکھ کر بولی
کہ ہاں اپنی ماں جیسی گوری رنگت لے کر پیدا ہوئی ہے، باپ پر بوجھ بننے کے لیے۔ امی کے الفاظ شہزاد کا دل کھٹا کر چکے تھے۔ اس نے انہیں کہا کہ کیا ہوا ہے، آپ کو پوتی سے مل کر خوشی نہیں ہوئی؟ اس سوال پر اس کی امی نے نظریں پھیر لیں اور پھر بولیں کہ خوشی تو ہے، مگر کیا تھا جو تمہاری بیوی پہلی اولاد بیٹا پیدا کر کے دے دیتی؟ اس کا کیا ہے؟ ڈھیر سارا جہیز لے کر اپنے گھر چلی جائے گی دوسروں کی نسل بڑھانے۔ یہ بات مجھے اچھی تو نہیں لگی تھی، لیکن وہ اپنی جگہ ٹھیک تھیں۔ بیٹے کے ہو جانے سے ایک رعب سا بڑھ جاتا ہے۔ شہزاد کی والدہ کہنے لگی کہ اگر بیٹا ہوتا تو میری بھی ناک ذرا خاندان بھر میں اونچی ہو جاتی، اگر پہلی اولاد بیٹا ہو جاتا تو پورے خاندان میں ہماری واہ واہ ہو جاتی۔ امی کے الفاظ شہزاد کی خوشی پر پانی پھیر رہے تھے۔ ابھی تو اس کی بچی کو دنیا میں آئے گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا اور انہیں اس کے جہیز کی فکر ستانے لگی تھی، مگر شہزاد سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کا لہجہ اس پل نظر انداز کر کے بولا کہ کوئی بات نہیں، میرے لیے دونوں ہی برابر ہیں۔ جس ذات نے رحمت دی ہے وہ نعمت سے بھی نوازے گا۔ یہ اپنے حصے کا رزق اپنے ساتھ لے کر آئی ہے۔ اس جواب پر امی بمشکل مسکراتے ہوئے اپنی پوتی کو سینے سے لگا کر پیار کرنے لگیں، لیکن چہرے کی ناگواری سے صاف ظاہر تھا کہ یہ محبت بھی بیٹے کو یہ دیکھ کر جتا رہی ہیں۔ مریم سے شہزاد کی شادی اس کی امی کی مرضی سے ہوئی تھی، جسے اس نے خوشی سے قبول کر لیا تھا۔ چند ماہ بعد جب مریم حاملہ ہوئی تو اس کی ساس نے ایک ہی رٹ لگا لی تھی کہ بس اب مجھے تو بیٹا ہی چاہیے جو میرے شہزاد کی نسل کو آگے بڑھائے گا۔ شہزاد کا تعلق مستورد طبقے سے تھا اور جس خاندان سے اس کا تعلق تھا وہاں آج بھی بیٹیوں سے زیادہ بیٹے کو اہمیت دی جاتی تھی۔ اس نے آنکھیں میچ کر دوبارہ کھولیں اور مریم کے پاس کمرے میں چلا گیا۔ مریم ہوش میں آ چکی تھی۔ شہزاد اسے دیکھ کر مسکرایا، مگر اس چہرے پر تو جیسے خوف سا چھایا ہوا تھا۔ اسے بار بار اپنی ساس کی دی گئی دھمکیاں یاد آ رہی تھیں۔ جب سے وہ دوسری بار حاملہ ہوئی تھی اس کی ساس اسے آئے روز دھمکاتی رہتی تھیں کہ اگر اس بار مجھے وارث پیدا کر کے نہ دیا تمہاری بچیوں سمیت گھر سے نکال دوں گی یا شہزاد کی دوسری شادی کروا دوں گی۔ وہ شہزاد کو کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ ساس نے منع کر رکھا تھا۔ ڈرتے ڈرتے وہ اپنی بیٹی کو لے کر شوہر کے ساتھ گھر پہنچی تھی۔ ساس صحن میں پلکیں بچھائے بیٹھی پوتے کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ شہزاد بیٹی کو گود میں اٹھائے اندر داخل ہوا تو مسکرا کر امی کو بچی تھماتے ہوئے بولا، مبارک ہو امی، آپ ایک بار پھر میری بیٹی کی دادی بن گئی ہیں۔ یہ سن کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کے ہاتھ سے اگر شہزاد بچی کو نہ پکڑتا تو شاید وہ منہ کے بل زمین پر ہی گر جاتی۔ مریم اور شہزاد کا دل اس پل کانپا تھا۔ وہ بے یقینی سے بولیں کہ کیا کہا ہے تو نے شہزاد، یہ بیٹا ہے یا بیٹی؟ شہزاد ہڑبڑا کر بولا کہ اماں جی آپ کی بہو نے بیٹی کو جنم دیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ماں صدمے سے واپس صوفے پر گر گئی۔ انہوں نے تو اپنی پوتی کو ایک بار بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ کہنے لگی کہ پھر سے بیٹی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ شہزاد کہ میں بنا اپنے وارث کا منہ دیکھتی ہی دنیا سے چلی جاؤں گی۔ انہوں نے رونا دھونا مچا دیا۔ شہزاد تو ان کا واویلا سن کر پریشان سا ہو گیا تھا۔ بیٹی ماں کی گود سے لے کر مریم کو دے دی، جو ڈری سہمی یوں کھڑی تھی جیسے بیٹی کا پیدا ہو جانا مریم کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس سے پہلے کہ شہزاد اپنی ماں سے کچھ کہتا، اس سے پہلے ہی وہ اپنی چادر سنبھالتی ہوئی نہ جانے کیا بڑبڑاتی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ شہزاد نے ماں کو سمجھانا چاہا تو وہ الٹا اسے سمجھانے بیٹھ گئی کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی جو تمہارے لیے اس لڑکی کو چنا، یہ تو بس بیٹیاں ہی پیدا کر سکتی ہے۔ اچھا خاصا اس کا رشتہ اس کے عاشق کے ساتھ ہو رہا تھا، مگر میں نے ہی اپنی بہن کو کہہ کر اسے یہاں تمہارے ساتھ بیاہ دیا۔ شہزاد کی والدہ تو پاگلوں جیسی باتیں کر رہی تھی۔ شہزاد ششدر سا ماں کے الفاظ سن رہا تھا۔ مریم جیسی بھی تھی اب اس کی بیوی تھی اور دو بچیوں کی ماں بھی تھی۔ اس کے ماضی میں کون تھا کون نہیں اس سے اسے کوئی غرض نہیں تھی، کیونکہ مریم نے شادی کے بعد اسے بیوی ہونے کے ناطے سارے حقوق پورے کیے تھے اور اب اس سے بے انتہا محبت بھی کرتی تھی۔ شہزاد نے امی کو سمجھایا اور پھر واپس کمرے میں آ گیا۔ مریم روتی ہوئی شہزاد کے پاس آ گئی، کہنے لگی شہزاد میرا یقین کریں، میری زندگی میں آپ کے علاوہ نہ پہلے کوئی تھا نہ آپ کے بعد کوئی اور ہو سکتا ہے۔ اماں جی سے کہیں مجھ پر اتنا گھٹیا الزام نہ لگائیں۔ شہزاد نے اسے کہا کہ وہ کبھی بھی مریم پر شک نہیں کر سکتا
اس کا رویہ مریم اور بچیوں کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اس نے مریم کو بھی یقین دلایا کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں یا تمہاری بچیوں پر ایک آنچ نہیں آنے دوں گا۔ کچھ دن تک شہزاد کی والدہ ناراض رہیں، مگر شاید بیٹی کی باتوں سے ان کا دل موم ہو چکا تھا۔ وہ بھی اپنا رویہ بہو اور پوتیوں کے ساتھ بہتر کرنے لگیں۔ گھر کا ماحول ایک بار پھر خوشگوار ہو چکا تھا۔ یہاں رہ کر گزارا کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے بچیاں بڑیاں ہو رہی تھیں، ان کے خرچے بھی بڑھ رہے تھے۔ ایک چھوٹے سے اسٹور کی کمائی سے وہ اپنی بچیوں کو بہتر مستقبل نہیں دے سکتا تھا، اس لیے شہزاد نے دبئی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اس نے اپنے اس فیصلے سے اماں کو آگاہ کیا تو پہلے تو اس نے جانے سے انکار کر دیا، مگر پھر نہ جانے کا سوچ کر وہ مان گئیں۔ ایک ماہ کے اندر اندر شہزاد نے تمام کاغذی کارروائی پوری کی اور پھر ماں اور بیوی بچیوں کو الوداع کہہ کر دبئی چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنی بچیوں کو ڈھیر سارا پیار دیتے ہوئے مریم کو ان کا خاص خیال رکھنے کی تاکید کی تھی۔ نہ جانے کیوں مگر اس کے دل میں وسوسے سے آ رہے تھے جیسے وہ دوبارہ اپنی بیوی بچیوں کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ بہرحال صاحب سے مل کر وہ دبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ مریم اور 3 سالہ کومل شہزاد کے جانے کے بعد دکھی بیٹھی تھیں کہ ساس نے تیوری چڑھاتے ہوئے انہیں جھڑک دیا۔ وہ اب مزید اپنی بہو اور پوتیوں کے ساتھ یہ منافقانہ رویہ نہیں رکھ سکتی تھیں۔ بیٹے کی جاتی انہوں نے بہو پر ظلم ڈھانا شروع کر دیے۔ چھوٹی تانیہ اگر رونے لگتی تو ساس بغیر ترس کھائے اس ننھی سی جان کو تھپڑ مار کر خاموش کروا دیتی۔ ان کی صفاقی کا تو یہ عالم تھا کہ اگر مریم کام میں مشغول ہوتی تو اپنے پوتیوں کے منہ میں مرچی لگا کر انہیں تڑپتا ہوا چھوڑ دیتی۔ انہیں پوتیوں کو تڑپتا دیکھ کر عجیب سا سکون ملا کرتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تم دونوں میرے پوتوں کو کھا گئی ہو، اگر تم دونوں نہ اس دنیا میں آتی تو شاید آج میرے وارث یہاں میرے ساتھ موجود ہوتے۔ وہ شاید نفسیاتی اور ظالم عورت تھی۔ وہ بیچاری بچیاں دادی کا ظلم تو ماں کو بھی نہیں بتا پاتی تھیں۔ شہزاد جب بھی کال کرتا تو شہزاد کی والدہ خود ہی بات کیا کرتی۔ اگر شہزاد مریم سے بات کرنے کا کہتا تو آگے سے یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ وہ تو اپنے میکے گئی ہے، کبھی کہتی کہ وہ نہانے گئی ہے۔ شہزاد کو کئی ماہ گزر چکے تھے۔ ایک روز اس کی والدہ گھر آئی اور مریم سے بولی کہ آج میرے لیے کھیر بناؤ، میں تب تک پوتیوں کے ساتھ تمہاری ماں کے گھر سے ہو آتی ہوں۔ مریم نے ساس کا بدلتا ہوا انداز دیکھا تو خوشی سے چہک اٹھی۔ اس نے بچیوں کو تیار کیا اور ساس کے ساتھ روانہ کر دیا۔ مریم خوشی خوشی کھیر بنا کر فارغ ہوئی تھی کہ گلی سے ایک شور سا اٹھا۔ اس کا دل کام گیا تھا۔ یہ تو اس کی ساس کے رونے اور چلانے کی آوازیں تھیں۔ مریم ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر باہر کی جانب بھاگی۔ گلی میں ساس داڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ ان کا حلیہ بکھرا ہوا تھا، چادر سر سے اتر کر شانوں پر گر چکی تھی۔ مگر مریم کو مزید دھچکا تو تب لگا جب اس نے یہ دیکھا کہ ساس کے ساتھ نہ تو کومل موجود تھی اور نہ ہی ثانیہ۔ مریم آواز بھاگتا ہو کر ان کی جانب بڑھی اور دیکھنے لگی، میری بیٹیاں کہاں ہیں؟ انہیں میں نے تو آپ کے ساتھ بھیجا تھا۔ مریم کے سوال پر ساس روتی ہوئی مریم کے گلے لگ گئیں اور پھر روتی ہوئی بولیں کہ مریم بچیوں کو کوئی اغوا کر کے لے گیا ہے۔ میں نے انہیں بچانے کی بہت کوشش کی، یہ دیکھو میرے ہاتھ اور ایڑیاں پھٹ چکی ہیں، مگر وہ لوگ مجھ سے دونوں بچیاں چھین کر گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ ساس کے الفاظ مریم پر پہاڑ بن کر ٹوٹے تھے۔ وہ صدمے کی کیفیت میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں نا؟ آپ انہیں یقیناً امی کے ہاں چھوڑ آئی ہوں گی۔ ایسے کیسے کوئی بھی آ کر میری بچیوں کو چھین کر لے جائے گا؟ میری بچیوں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ پوری گلی میں ایک شور سا برپا ہو چکا تھا، مگر ساس روتی ہوئی مریم کو یقین دلانے لگی کہ 2 لوگ گاڑی پر تھے۔ جیسے ہی وہ گاڑی کے پاس سے گزریں تو گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور بچیوں کو گاڑی میں زبردستی بٹھانے لگے۔ ساس نے چھڑوانا چاہا تو اسے دھکا دے دیا۔ اس کے ہاتھوں سے بچیوں کو زبردستی اٹھا کر لے گئے ہیں۔ مریم ہوش کھو بیٹھی تھی۔ اس نے بغیر ایک لمحہ بھی ضائع کیے اس سمت میں بھاگنا شروع کر دیا جس سمت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ساس نے بتایا تھا کہ اس کی بچیوں کو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ ساس واپس گھر آ چکی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک سکون کی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ کتنا بڑا کھیل کھیل چکی تھی۔ دوسری جانب مریم جوں ہی ننگے پیر گلیوں میں بھاگ بھاگ کر اپنی بچیوں کو آوازیں دے رہی تھی۔
کبھی وہ کومل کو آواز دیتی تو کبھی وہ ثانیہ کو پکارتی، مگر وہ جہاں ہوتی تو اسے جواب دیتی نہ۔ سڑک سے گزرنے والے راہگیر کو روک کر اپنی بچیوں کے حلیے بتا کر پوچھتی، انہیں کسی نے دیکھا تو نہیں ہے؟ وہ باولی سی ہو گئی تھی۔ ساس نے اسی پال اپنا لہجہ ذرا غمگین سا کیا اور بچھی ہوئی آواز میں اپنے بیٹے کو کال ملانے لگی۔ جو ہی شہزاد نے کال اٹھائی تو روتے ہوئے کہنے لگی کہ مریم بچیوں کو لے کر میکے گئی تھی، نہ جانے میری پوتیوں کو کہاں چھوڑ کر آ گئی ہے۔ اب گھر واپس آئی ہے تو کہہ رہی ہے پوتیوں کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ اب میں بڑھیا کہاں کہاں جا کر کس کس در کی خاک چھان کر تمہاری بچیوں کو ڈھونڈتی پھروں۔ اپنی امی کے الفاظ سن کر شہزاد کی روح لرزی تھی۔ اتنی دور بیٹھ کر یہ خبر سنتی اسے چکر سے آ گئے تھے۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا، نہ جانے اس کی بیٹیاں کس حال میں ہوں گی۔ وہ روتی ہوئی امی کو ہر ممکن کوشش کر کے بچیوں کو ڈھونڈنے کا کہنے لگا۔ اس نے اپنے باس کو اپنی مجبوری بتائی، لیکن اسے چھٹی نہ ملی۔ اس کا پاسپورٹ بھی اس کے آنر کے پاس تھا۔ وہ وہاں اپنے باس کی منت سماجت کرتا رہ گیا، لیکن اسے پاسپورٹ واپس نہیں ملا، کیونکہ اس نے 2 سال کا ایگریمنٹ کیا تھا۔ وہ وہاں بے کل سا ہو گیا تھا۔ دوسری جانب وہ اس بات سے انجان تھا کہ اس کی بچیاں اغوا نہیں ہوئیں، بلکہ اس کی ماں نے 2 بے اولاد جوڑوں سے لاکھوں پیسے لے کر انہیں بیچ دیا تھا۔ مریم سڑکوں پر ماری ماری پھر رہی تھی، ہر کسی سے اپنے بچیوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ یہ سارا کھیل اس کی ساس نے کھیلا ہے۔ جب بچیاں 2 دن تک نہ ملیں تو ایک رات مریم اتنا روئی کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ صبح جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک سڑک کنارے پڑی تھی۔ کسی نے اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا تھا۔ وہ ہر گزرتی گاڑی کو روک کر گاڑی والے کا گربان پکڑ کر مارنا شروع کر دیتی تھی۔ کہتی کہ کہاں ہیں میری بچیاں، مجھے میری بیٹیاں واپس کرو۔ لوگ اسے پاگل پاگل کہہ کر پتھر مارنے لگتے۔ کبھی اس کے سر سے خون بہنے لگا، کبھی اس کے ہاتھوں زخمی ہو جاتے۔ مریم کو گھر سے غائب ہوئے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ جب سے بچیاں غائب ہوئی تھیں وہ بھی گھر نہیں لوٹی تھی۔ شہزاد الگ سولی پر لٹکا ہوا تھا۔ رہ رہ کر اسے اپنی بچیوں کو خیال آتا۔ تبھی ایک دن اس کی ماں نے فون پر اسے ایسی خبر سنائی جسے سننے کے بعد اس کی رہی سہی ہمت اور ضبط بھی جواب دے گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا جب ماں نے حقارت بھرے لہجے میں فون پر شہزاد سے کہا کہ مریم اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ مجھے معاف کر دو بیٹے، میں نے جلد بازی میں تمہارے لیے غلط لڑکی کا انتخاب کر لیا تھا۔ کاش میں مریم کی جگہ اپنی بھتیجی کا رشتہ تم سے طے کر دیتی تو آج یہ سب نہ ہو رہا ہوتا۔ شہزاد بے بسی سے اپنے بال نوچ کر رو رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ایک ایک الفاظ پر آنکھیں بند کر کے یقین کر رہا تھا۔ کئی دن تک وہ صدمے کی کیفیت میں مبتلا رہا۔ اسے کام سے چھٹی بھی نہیں مل پا رہی تھی جو وہ ایک بار پاکستان آتا۔ کئی مہینے وہ صدمے کی کیفیت میں ہسپتال پڑا رہا۔ کاش یہ سب کرنے سے پہلے نورین آپا ایک دفعہ سوچ لیتی کہ ایسا کرنے سے ان کی بہو اور پوتیوں کی زندگی نہیں بلکہ ان کے بیٹی کی زندگی بھی متاثر ہوگی۔ اس کی تو کل کائنات ہی اس کی بیٹیاں اور مریم تھی۔ کچھ وقت گزرا اور سب کچھ معمول پر واپس آنے لگا۔ شہزاد کافی حد تک خود کو سنبھال چکا تھا، لیکن پاکستان سے دل اٹھ چکا تھا۔ 2 سال کی بجائے وہ 5 سال بعد دبئی سے واپس پاکستان آیا تھا۔ جب گھر میں داخل ہوا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ آئے تھے۔ اسے سب سے پہلے مریم یاد آئی اور پھر اپنی پھول سی بچیاں جو نہ جانے ان 5 سالوں بعد زندہ تھی بھی یا نہیں۔ شہزاد کے آتے ہی جو تھوڑا بہت مریم کے لیے نرم گوشہ موجود تھا، مگر ماں نے وہ بھی ختم کر دیا۔ انہوں نے آخری حد تک بیٹے کو یہ یقین دلایا کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے ایک غلط انتخاب تھی۔ اب اپنی زندگی اس منحوس اور بد کردار کے لیے برباد مت کرو بلکہ نئے سرے سے زندگی کی شروعات کر دو۔ آج سے پہلے بھی شہزاد ماں ہی کی مانتا آیا تھا۔ انہیں انکار تو نہیں کیا، لیکن دل اس شادی پر آمادہ نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ ماں کی مان کر سر جھکا گیا۔ ماں جیسی دقیانوسی سوچ رکھنے والی خاتون یہ سمجھ رہی تھی کہ اب دوسری بیوی سے شہزاد کو بیٹا ہوگا۔ چند دنوں میں ہی انہوں نے رشتے کی بات آگے بڑھائی اور پھر 1 ہفتے کے اندر اندر شہزاد کا نکاح مہوش سے طے کر دیا، جو اس کے رشتے میں بھتیجی لگتی تھی۔ شہزاد کسی کٹ پتلی کی مانند ماں کی ساری خواہشات کا مان رکھ رہا تھا۔ جب بھی اسے تنہائی میں موقع ملتا تو وہ اپنی بچیوں کی تصاویر کو دیکھ کر بے آواز روتا رہتا۔ مریم سے تو اسے شدید نفرت ہو چکی تھی۔ آج بھی تھانے میں گمشدہ بچیوں کی رپورٹ درج تھی، مگر وہ 5 سالوں میں کسی کو نہیں ملی تھیں۔ نکاح کا دن آیا تو شہزاد کی ماں چند خاص مہمانوں کے ہمراہ شہزاد کی بارات لے کر پہنچ گئیں۔
نکاح کی تقریب شروع ہوئی تو ایک لمحے میں مریم کے ساتھ گزرا ایک پل شہزاد کو یاد آتا تھا۔ اس کا حلق کڑوا ہونے لگا۔ تمام تر آنسو حلق میں اتار کر اس نے بمشکل مہوش کو قبول کیا تھا۔ بس ایک بے بس سی نگاہ ماں پر ضرور ڈال لی تھی، جو اپنی بیٹی کی ہستی بستی زندگی اجاڑ کر اب جشن منا رہی تھی۔ شہزاد کے دل میں ایک پل کے لیے مریم کا تصور ضرور ابھرا تھا، جب وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو پہلی بار گود میں اٹھا کر گھر لا رہا تھا۔ یہ منظر بھی اسے خون کے آنسو رلا رہا تھا، مگر اس نے اگلی پل سر جھٹک کر سب کو خیر باد کہہ دیا۔ ایک سرد سانس خارج کر کے اس نے مہوش کو دیکھا، جس کے ساتھ اب اس نے نئی زندگی کی شروعات کرنی تھی۔ رخصتی کا وقت ہوا تو نورین آپا اپنی بہو اور بیٹے کو لے کر گھر کی جانب جانے لگی تو راستے میں گاڑی ایک فقیرنی سے ٹکراتی ہوئی بچی۔ جب شہزاد نے اسے دیکھا تو ہوش کھو بیٹھا۔ وہ مریم تھی، جو پاگل ہو چکی تھی۔ اب بھی شہزاد کا گریبان پکڑ کر اپنی بچیوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ اس کی بچیوں کو اس نے کیوں اغوا کیا ہے۔ شہزاد کی ماں مریم کو دیکھ کر بوکھلا گئی تھی۔ شہزاد مریم کی حالت دیکھ کر رونے لگا۔ اس نے مریم کا علاج کروایا، مہوش کو اپنانے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ سچائی جان چکا تھا۔ مریم ٹھیک ہو چکی تھی، مگر اس کی بیٹیاں کہاں تھیں؟ یہ اس کی ماں نے اس وقت بتایا جب وہ خود کینسر میں مبتلا ہو چکی تھی۔ پھر اپنے بہو بیٹے سے معافیاں مانگنے لگی۔ شہزاد اپنی بچیوں کو واپس لے آیا۔ مریم دیوانوں کی طرح اپنی بچیوں کو پیار کر رہی تھی۔ شہزاد کو اپنی ماں کی ان حرکتوں پر بے حد افسوس تھا، لیکن پھر اس نے اپنی ماں کے آخری دنوں میں بھی اس کی خدمت کی، لیکن جو کچھ انہوں نے کیا وہ معاف نہ کر سکا۔